امید ہے آپ سب لوگ خیریت ہوں گے۔ کل کے پارٹ 1 میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح ولاد نے سلطنت عثمانیہ میں تعلیم حاصل کی، اور جب اس کے باپ کا انتقال ہوا تو کیسے اس نے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ کیا گیا وعدہ توڑ دیا، اور کس طرح اس نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کیے۔ ولاد اپنے آپ کو ڈریکولا کہلوایا کرتا تھا، اور اسے یہ کہلوانا اچھا لگا کرتا تھا، جو بعد میں آگے جا کر اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے ڈریکولا کے نام میں بدل گیا تھا، اور لوگ بھی اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے اسے ڈریکولا ہی کہنے لگے تھے۔ جس طرح ہلاکو خان اپنے دشمنوں کو قتل کرنے کے بعد ان کی کھوپڑیوں سے 10 ڈپٹ کے مینار بنوا دیا کرتا تھا، اسی طرح یہ ڈریکولا بھی اپنے دشمنوں کو قتل کروانے کے بعد ان کے خون سے روٹی کھایا کرتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ اپنے تمام دشمنوں کو لوکیلی لکڑیوں میں اس طرح سے پرو دیا کرتا تھا جیسے دھاگے میں موتی کو ڈالا جاتا ہے، یعنی نوکیلی لکڑیاں انسان کے آر پار ہو جایا کرتی تھی، اور انسان اسی زخمی حالت میں ہی تڑپ کر مر جایا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے ایک بار سلطنت عثمانیہ کی طرف سے ایک قافلہ ولاد یعنی ڈریکولا کے محل میں آیا تھا۔ اس قافلے نے ڈریکولا کو وہ سمجھوتا یاد دلوایا جو اس کے والد اور سلطنت عثمانیہ کے بیچ ہوا تھا، اور ان لوگوں نے کہا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ ہمیں ٹیکس دیں تاکہ اس کے بدلے میں سلطنت عثمانیہ آپ سے وہ سمجھوتا باقی رکھ سکے۔ لیکن ڈریکولا نے ان کا مذاق اڑایا، اور مذاق اڑانے کے بعد ان تمام لوگوں سے کہا کہ آپ تمام لوگ اپنی پگڑیاں اتار کر میرے محل میں داخل ہوں۔ مسلمانوں نے اسے اپنی بے عزتی سمجھ کر یہ کرنے سے انکار کر دیا، لیکن جب ان تمام لوگوں نے انکار کیا تو ڈریکولا نے اپنے تمام سپاہیوں کو یہ حکم دیا کہ ان تمام لوگوں کے سروں میں لوہے کی راڈوں کو گھسیڑ دیا جائے۔ ڈریکولا کے حکم سے سلطنت عثمانیہ کی طرف سے آئے ہوئے ان تمام مسلمانوں کے سروں میں لوہے کی راڈوں کو گھسیڑ کر انہیں قتل کر دیا گیا۔ لیکن جب اس دردناک حادثے کی خبر سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد فاتح کو لگی تو انہوں نے فوراً ڈریکولا کو قتل کرنے کے لیے ایک لشکر رومانیہ کی طرف روانہ کیا، لیکن کیونکہ یہ ڈریکولا کئی سالوں تک سلطنت عثمانیہ کی کیپٹل استنبول میں رہ چکا تھا، اور وہ وہاں رہ کر سلطنت عثمانیہ کی فوج کی بڑی بڑی کمزوری اور طاقتوں کو جاننے لگا تھا، اور اسی کا فائدہ اٹھا کر اس نے شروع میں کئی بار سلطنت عثمانیہ کی فوج کو شکست دی۔ ڈریکولا نے نہ صرف سلطنت عثمانیہ کی فوجوں کو شکست دی بلکہ ساتھ ساتھ سلطنت عثمانیہ کے مسلم فوجیوں کو اپنی عادت کے مطابق نوکیلی لکڑیوں میں پرو دیا تھا۔ ڈریکولا کی ان تمام حرکتوں سے پریشان ہو کر آخرکار سلطان محمد فتح نے ایک بڑی فوج کے ساتھ ڈریکولا کے مقابلے میں ڈریکلا کے اسی چھوٹے بھائی کو روانہ کیا جو پہلے مسلمان ہو کر سلطنت عثمانیہ میں ہی رہنے لگا تھا، یعنی جس کا نام راڈو تھا۔ راڈو کے ساتھ جب سلطنت عثمانیہ کی فوج ڈریکولا کے مقابلے کے لیے رومانیہ نکلی تو راستے میں انہیں تقریباً ایسے 20 سے 30 ہزار مسلم فوجی ملے کہ جنہیں ڈریکولا نے قتل کر کے نوکیلی لکڑیوں میں موتی کی طرح پرو دیا تھا، اور ان میں سے بہت سے لوگ ابھی بھی تڑپ رہے تھے۔ آخرکار ڈریکولا اور اس کے چھوٹے بھائی راڈو میں بڑی زبردست جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں ڈریکولا کے چھوٹے بھائی یعنی راڈو کو فتح ملی، اور ڈریکولا کی اس میں ہار ہوئی۔ ڈریکولا کو قیدی بنا کر سلطنت عثمانیہ کی کیپٹل استنبول کی طرف لے جانے کا ارادہ کیا گیا، لیکن اچانک سے اسی بیچ میں ڈریکولا کے چھوٹے بھائی یعنی جو سلطنت عثمانیہ کی طرف سے فوج کے ساتھ آیا تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ راڈو کا انتقال ہوتے ہی رومانیہ میں سول وار یعنی خانہ جنگی چھڑ گئی۔ حالات کو خراب دیکھتے ہوئے سلطنت عثمانیہ کو ڈریکولا کو فوراً رہا کرنا پڑا۔ ڈریکولا نے پھر سے اپنی سلطنت پر قبضہ کر لیا تھا، اور عادت کے مطابق اس نے پہلے کی طرح ہی اپنے خونی کھیل کو شروع کر دیا تھا۔
لیکن کیونکہ یہ اب سلطنت عثمانیہ اس سے بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی، آخر کار 1476 میں سلطان محمد فاتح نے ایک بڑی فوج کے ساتھ ٹرائیکولا کا سامنا کیا۔ اس جنگ میں سلطنت عثمانیہ کی طرف سے ایک مسلم فوجی نے ایسا تیر چلایا جو ڈائریکٹ ڈرائیکولا کی گردن پر جا کر لگا، جس کی وجہ سے ڈرائیکولا کی وہیں پر موت ہو گئی، اور اس کی موت کے بعد اس کے خونی کھیل میں ہمیشہ شامل رہنے والے لوگوں کو بھی ایک ایک کر کے قتل کر دیا گیا تھا، اور ڈرائیکولا کی لاش کو بھی اسی طرح سے ایک نوکیلی لکڑی میں پرویا گیا تھا جس طرح سے یہ دوسروں کی لاشوں کو پرویا کرتا تھا، تاکہ یہ لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بن سکے۔ اس طرح سے یہ دنیا کا ایک بڑا شیطان سلطان محمد فتح کے ہاتھوں سے قتل ہوا تھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔